رہتا ہے لوگوں کے لیے کہ سادہ سا سوال ہے کہ میں قرآن کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتا، چلے میں کر بھی لیتا ہوں، آپ کی بات ہے، آپ نے آدھی بات کر بھی دی، میں قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں قرآن پاک کا، تو میں اسے اخذ کر لیتا ہوں میں نے یہ کام کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، یہ کیا وہ کیا جو بھی ہے، اور میں پھر باہر جا کے پبلک کے لیے بات اناؤنس بھی کرتا ہوں کہ یہ کرنا ہے، یہ جو مولوی صاحب بتا رہے ہیں یا مفتی صاحب بتا رہے ہیں یہ غلط ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے قرآن کا ترجمہ کرنا، پھر حدیث کو پڑھنا، پھر قرآن کی تفسیر کو پڑھنا، یہ اتنا آسان ہے کہ میں اپنا ایک میٹرک کا اسٹوڈنٹ یا ایف اے کا اسٹوڈنٹ خود سے قرآن کو پڑھ کر فیصلہ کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. ڈیٹیل میں ذرا سمجھائیں میرے یوتھ کو. دیکھیے، پہلی بات ہے کہ میں ترجمے کا قائل ہی نہیں ہوں. رائٹ. میں خود قرآن عربک سیکھ رہا ہوں، اس لیے کہ اگر آپ نے I'm absolutely convinced کہ اگر آپ نے قرآن کو واقعی سمجھنا ہے تو پھر اس عربک کو آپ سمجھیں. ٹھیک ہے، وہ ضروری چیز ہے. لیکن اگر آپ نے ترجمے پہ ہی چلنا ہے تو دیکھیں، ترجمے میں جہاں پہ ایک جگہ پہ غلطی کی جاتی ہے وہ ہر جگہ پہ ہی پھر پائی جاتی ہے. صحیح ہے، چلتی رہتی ہے وہ. پھر یہ کوئی وجہ ہے نا کہ ریب کا ترجمہ یہاں پہ شک اور انگلش میں ڈاؤٹ ہے، حالانکہ اس کا مطلب شک بھی نہیں ہے، ڈاؤٹ بھی نہیں ہے. شک بھی عربی کا لفظ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے وہ یوز کرنا تو کہہ دیتے نا کہ ذالک الکتاب لا شک فیہ. اللہ نے نہیں کہا تو ہم نے خود کہہ دیا نہیں، ریب کو شک میں یہ ہوتا ہے. ایسے ہی سورہ رحمان میں اور تم اپنے رب کی پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے. ٹھیک ہے. ادھر آیت ہے کہ پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے دوزخ میں ڈالا جائے گا، ساتھ ہی آیت آتی ہے کس کس نعمتوں کو ٹھکراؤ گے. اب آپ نے ترجمہ خود کیا ہوا ہے اس کا، تو پھر تو ایسے ہی کیا ہے، تو کوئی بھی نان مسلم ایتھیسٹ آپ سے اٹھ کے کہے کہ یار یہ کون سی نعمت ہے پیشانی کے بال سے پکڑ کے دوزخ میں ڈالنا، تو لگ سمجھ جائے گی. اب اعلیٰ کا مطلب اگر آپ ہر جگہ، اعلیٰ کا مطلب نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہر کانٹیکس میں نعمت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ خوشخبریاں عذاب دونوں چیزیں بتاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کس کس اعلیٰ کو ٹھکراؤ گے، لیکن ہم نے ہر جگہ اس کا ایک ترجمہ ختم. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ترجمہ بذات خود کرنا بڑا ٹیکنیکل کام ہے. اس کے لیے بھی آپ کو کئی اساتذہ ہیں، ان سے آپ کو بات چیت کرنی ہوتی ہے. تفسیر اس سے زیادہ ٹیکنیکل کام ہے. ہسٹری کا پتہ ہونا چاہیے، عربک گرامر کا پتہ ہونا چاہیے، سیاق و سباق کا پتہ ہونا چاہیے. اور میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ تفسیر اسپیشلسٹ ہونی چاہیے اس طرح سے کہ قرآن کی وہ آیات جن کا تعلق اپنا طب سے ہے، میڈیکل پیراڈائم سے ہے، صحیح، ان کی تفسیر وہ آدمی کرے کہ جو قرآن کی جنرل تفسیر بھی جانتا ہے اور میڈیکل ڈاکٹر بھی ہے. واہ. قرآن کی وہ آیات جن کا تعلق کوزمولوجی سے ہے، ان کی تفسیر وہ آدمی کرے جسے جنرل تفسیر کا بھی پتہ ہے اور کوزمولوجیکل نالج بھی ہے، کہ آپ کو اصل بات پتہ چلے کہ اچھا قرآن یہ کہہ رہا ہے. اس کے اندر کئی لیئرز ہیں اس کے اندر. اب اس سارے سسٹم کو ڈینائی کر کے کوئی آدمی کہے کہ نہیں آپ سارا کچھ خود ہی کر سکتے ہیں، تو سر آج سے 7 سال 8 سال پہلے تو یہ نہیں تھا. اب یہ کیوں دن بدن یہ یوٹیوب پر یہ چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں اور ایسے اسکالرز اٹھ رہے ہیں، وہ یہی بات کر رہے ہیں. اور ہماری یوتھ کو تو موقع چاہیے، ان کو تو آسانی چاہیے کہ میں تو بس نماز بھی تھوڑی سی پڑھوں، میں تو روزہ بھی تھوڑا سا رکھوں، میں تو فرائض کو بھی جتنا تھوڑا ہو سکے کروں، بس میرا چھوٹا چھوٹا سا کام مجھے. اور دین یہی ہے، دین اتنا آسان بھی ہے. دین تو بڑا آسان ہے، لیکن آپ یہ کہیں لیکن اس حوالے سے تو آسان نہیں جس حوالے سے آسان کیا جا رہا ہے. تو دین ہی نہیں ہے نا، پروفیسائز کیا گیا ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے ایک وقت میں. جو آپ بات کریں کہ دین آسان ہے، دین تو آسان ہے، لیکن ہم جس چیز کی بات کریں یہ دین نہیں ہے، یہ مذاق ہے. میں اس پہ کیا تبصرہ کروں. میں یہی کہوں گا کہ جو ایک اسٹیبلش طریقہ 1400 سال سے چلا رہا ہے، جس کی وجہ سے مسلمان بدترین حالت میں جانے کے بعد بھی اس کے پاس دین پیور صورت میں ہے، تو اس اسٹرکچر کو کرپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گناہ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے.